میں آج تک یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ان 25 اراکین کو جو پارٹی کی ڈائریکشن دی گئی تھی، پارٹی کی ہدایت دی گئی تھی پرویز الہی کو ووٹ کرنے کے لیے، وہ کہاں ثابت ہوئی؟ وہ 25 اراکین جن کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے، ان کے حوالے سے اگر پارٹی ڈائریکشن موجود تھی تو پچھلے الیکشن میں انہوں نے الیکشن کا بوائیکاٹ کیا۔ ان کو پارٹی کی ہدایت یہ تھی کہ پرویز الہی صاحب کو ووٹ کریں، تو کیا انہوں نے ووٹ نہ کاسٹ کر کے اور ایبسٹین کر کے پارٹی کی اگر ڈائریکشن تھی تو اس سے انحراف نہیں کیا؟ اور آج جب ڈپٹی سپیکر صاحب نے کل پچھلے الیکشن کی گنتی بتائی اور بتایا کہ پرویز الہی صاحب کو 0 ووٹ کاسٹ ہوا تھا پچھلے الیکشن میں، تو نہ تحریک انصاف کی طرف سے نہ کاف لیگ کی طرف سے کسی نے اس بات کو ڈسپیوٹ نہیں کیا، اس پہ آبجیکٹ نہیں کیا کہ ان کو 0 ووٹ نہیں ڈلے تھے۔ 0 ووٹ ڈلے تھے کیونکہ بوائیکاٹ کیا گیا تھا۔ اب اگر پارٹی ڈائریکشن تھی تو وہ پرویز الہی کو ووٹ کرنے کی تھی۔ تو یہ چند سوالات ہیں جن کے جواب آنا بہت ضروری ہے کہ وہ پارٹی ڈائریکشن کس فارم میں دی گئی، کس کو دی گئی، کیسے دی گئی۔ اور دیکھیے، بہت واضح ہے کہ یہ ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہے، اس کی تشریح ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ایک اہم نوعیت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن جج صاحبان نے اس پر پہلے فیصلے دیے ہیں، ان کا ایک آلریڈی میڈ اپ مائنڈ ہے، وہ ایک ذہن رکھتے ہیں اس حوالے سے، تو بڑے ادب سے استدعا کرتے ہیں کہ اس اہم آئینی معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھے۔ یہ عدالتی روایات بھی یہی ہیں کہ جو اہم آئینی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں ان پر یا لارجر بینچ بیٹھتے ہیں یا فل بینچ بیٹھتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھے اور سپریم کورٹ کا فل بینچ اس معاملے کو سنے، کیونکہ ماضی میں آپ دیکھیں نا، جب کچھ جج صاحبان اس پر اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں اور ایک معاملے کو سن چکے ہیں، فیصلہ دے چکے ہیں، تو پھر یہ ازحد ضروری ہے کہ اس میں مزید جج صاحبان کا بیٹھنا اور آئین کی تشریح کے لیے روایات کو دیکھتے ہوئے فل بینچ کا اس کیس کو سننا، کیونکہ جو پنجاب کے اندر کئی ماہ سے ایک آئینی بحران ہے اور اس کے اندر پہلے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو روکا گیا، اور وہ جو پولیٹیکل پارٹیز نے ہاؤس کے اندر کیا آپ نے دیکھا، پھر وزیر اعلیٰ کے عہد سے گورنر نے انکار کر دیا، پھر گورنر کی اپوائنٹمنٹ سے صدر نے انکار کر دیا، اس کے بعد خدا خدا کر کے جب وزیر اعلیٰ کا حلف ہوتا ہے تو کابینہ پر اعتراض اٹھا دیا گیا، کابینہ معرض وجود میں نہ آ سکی۔ تو جن پولیٹیکل پارٹیز نے پچھلے 4 ماہ سے پنجاب میں ایک آئینی بحران برپا کیا ہوا ہے، کیا ان سے یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آج کس منہ سے کورٹ گئے ہیں اور کیا استدعا لے کر گئے ہیں؟ ماضی میں جب میاں نواز شریف صاحب کا کیس آیا، اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ پارٹی ہیڈ کی جو پاورز ہیں وہ لامحدود ہیں، جو پارٹی کا سربراہ ہے اس کے اختیارات لامحدود ہیں، اور جب میاں نواز شریف صاحب کو ایک فیصلے کے تحت پارٹی کی سربراہی سے ہٹایا گیا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے سینٹ کے جو امیدوار تھے وہ آزاد کھڑے ہوئے
میاں نواز شریف صاحب کی جاری کی ہوئی ٹکٹیں بھی ان کو نہیں لینے دی گئیں. تو ایک طرف تو یہ فیصلے ہیں جہاں پر کہا جاتا ہے کہ پارٹی کے سربراہ کے پاس لامحدود اختیارات ہیں. تو یہ ماضی کے کیسز جس میں فیصلے دیے گئے ہیں، اور حال ہی میں جو 25 لوگوں کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے، یہ تمام معاملات تقاضا کرتے ہیں کہ فل بینچ کے علاوہ اس کو نہ سنا جائے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا، بہت دور کی بات نہیں ہے جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، وہی پریزائڈنگ آفیسر کی کرسی پر بیٹھ کر چیئرمین سینٹ کہتا ہے کہ میں یہ 7 ووٹ ریجیکٹ کرتا ہوں. اور 7 ووٹ ریجیکٹ کرنے کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب بہت تھن میجورٹی سے وہ الیکشن ہار جاتے ہیں. تو کیا اس کیس کا بھی فیصلہ کیا جائے گا؟ کیا اس کیس کو بھی سنا جائے گا؟ وہ بھی غالباً پینڈنگ ہے. اس پہ بھی پریزائڈنگ آفیسر کی ہی رولنگ آئی ہے ان 7 ووٹس کو ریجیکٹ کرنے کی. تو یہ ماضی قریب کی بات ہے، بہت دور کی بات نہیں ہے. تو وہ کیس بھی اس سے سملر کیس تھا. اور دیکھیے باقی پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن اس کیس میں تھی کہ نہیں تھی پرویز الہی کے حوالے سے میں نے کل بھی بیان دیا. یہ بھی ایک متنازع بات ہے. میرے سامنے کوئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی نہ ویڈیو ہے نہ پریس ریلیز ہے. کل کی ڈیٹ میں جاری کردہ ایک خط ہے. یہ تو چلیں جب فیکٹس پہ آئیں گے، جب تفصیل سے کیس سنا جائے گا تو یہ بات ہوگی. مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا اب یہ بحث کھلنی چاہیے کہ پارٹی کا سربراہ جس کو تمام پارٹی کے فیصلے کرنے کا اختیار ہے، کسی بھی پارٹی میں 4 بندے کھڑے ہوں اور وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پارٹی سربراہ کی ہدایت کو فالو نہیں کرنا، تو پھر ماضی کے فیصلے جہاں پہ پارٹی سربراہ کے لامحدود اختیارات کو مانا گیا، اس کی کیا سٹینڈنگ ہوگی؟ تو دیکھیے پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ، یہ ان پر اب اونس ہے کہ وہ ثابت کریں کہ یہ پارٹی کی ہدایت موجود تھی، اور وہ کب دی گئی، کیسے دی گئی، یہ بتانا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رن آف الیکشن ہو جو اپریل سے چل رہا ہو اور آپ 21 تاریخ پرسوں کی تاریخ میں ایک لیٹر لے آئیں کہ یہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے. تو یہ بڑے غور طلب معاملات ہیں، اور ہم نے ہمیشہ عدالتی فیصلوں کا بھی احترام کیا ہے، ہمیشہ عدالتی فیصلوں کے آگے سرنگو رہے ہیں. وہ پاناما سے لے کے آج تک کی تاریخ آپ دیکھ لیں، کبھی انحراف نہیں کیا، عزت احترام کے ساتھ ان کو تسلیم کیا ہے. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آئین کی شکوں کی تشریح کے لیے فل بینچ کے علاوہ، فل کورٹ کے علاوہ، لارجر بینچ کے علاوہ کوئی اس کا حل نہیں ہے. فل کورٹ کو اس پر اپنا مائنڈ دینا ہوگا اور یہ ڈیبیٹ ونس اینڈ فار آل سیٹل کرنی ہوگی کہ پارٹی ہیڈ کا کیا کردار ہے، پارٹی ہیڈ کے کیا اختیارات ہیں، پارٹی کا سربراہ پھر کیوں ہے اگر وہ پارٹی کو کوئی ہدایت جاری نہیں کر سکتا. اور کیا اس کیس میں کوئی پارٹی کی ہدایت تھی یا نہیں تھی، اور اس کیس میں پارٹی سربراہ نے جو ہدایت دی اس سے جو انحراف کیا گیا، ان کو تو اصولاً 10 لوگوں کو ڈی سیٹ ہونا چاہیے اسی معیار پہ جس معیار پہ وہ 25 لوگ ڈی سیٹ ہوئے تھے. یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ ہمارا موقف ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ کل اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا ہے، اور کچھ لوگ اس بات کے خواہش مند تھے عطا تارڑ کو پنجاب میں داخلہ نہیں کرنے دیں گے، عطا تارڑ کو جیل میں بند کر دیں گے. تو بھائی یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا،
یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. اور فواد چودھری صاحب, آپ نے ہو سکتا ہے کل کو ہماری جماعت میں بھی آنا ہو, کیونکہ یہ آپ کا نا ایک طبیعت ہے, آپ کا دل کرتا ہے ہر 2-2.5 سال بعد, آپ کو بے چینی ہوتی ہے کہ میں نے جماعت نہیں بدلی. لوگ کپڑے بدلتے ہیں, آپ جماعت بدلتے ہیں اسی حساب سے. تو میرے بھائی, آپ کی تو خواہش پوری نہیں ہوئی مجھے بند کرنے کی, پنجاب میں میرے داخلے کو بند کرنے کی. البتہ اب فرح گوگی صاحبہ کو پاکستان ضرور لے آئیں, ہم منتظر ہیں کہ وہ آ کے جواب دیں. جو عمران خان صاحب نے بے نامی پراپرٹیز بنائی ہیں, جس ضلع میں جائیں, آپ بھکر میں جائیں ان کی ہمشیرہ کی پراپرٹی نکلتی ہے, آپ لیا میں جائیں ان کی کسی ہمشیرہ کی پراپرٹی نکلتی ہے, پراپرٹی کے کاغذات ہیں ہمارے پاس. تو یہ فرح گوگی کا جو نیٹ ورک تھا, اس کو بھی پاکستان آ کے جواب دینا ہوگا. ہر بات کا جواب مسلم لیگ نون نہیں ہے کہ اطاعت تارڑ کو بند کر دو. میں نہیں بند ہوتا, میں زبان بندی نہیں کروں گا. مجھے پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ یہ گوگی کی بات کرتا ہے, اس کو پڑھ جاؤ. میں یہ مطالبہ کرتا رہوں گا کہ وہ آپ کے اقتدار ختم ہونے سے ایک دن پہلے ملک سے فرار کیوں ہوئی اور اس کی واپسی کیوں ممکن نہیں بنائی جا رہی. آ کے پیش ہو نیب میں, ایف آئی اے میں, اینٹی کرپشن میں, جواب دے جو کرپشن کی ہے. سر یہ بتائیے گا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ بننا چاہیے, یہ آپ کی خواہش اس پریس کانفرنس پہ یا پارٹی کی سطح پر یا حکومتی سطح پر آپ کوئی آج درخواست وہاں پر دیں گے کہ فل بینچ بنایا جائے, اور اگر نہیں ہوتا تو آپ پروسیڈنگ کا حصہ بنیں گے سارے کیس؟ دیکھیے, یہ ہماری پارٹی کا موقف ہے جو میں نے آج آ کے بیان کیا. ہمیں ابھی کورٹ میں پیش ہونے کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں دی گئی, کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا. وہ ہوگا تو ہم اپنا جو بھی قانونی موقف ہوگا کورٹ کے سامنے رکھیں گے. مگر ہماری بڑی ادب سے صدا یہ ہے کہ اس معاملے پہ فل بینچ جو ہے اس کو لازمی بیٹھنا چاہیے. اس کے علاوہ فل کورٹ کے علاوہ آپشن کوئی نہیں. یہ رہنمائی فرمائیں کہ آئینی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ نو کانفیڈنس, الیکشن اور منی میٹر پارٹی ہیڈ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس بارے میں دیکھیے, سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ چکا اور اس میں پارٹی ہیڈ کو ہی کہا گیا کہ وہ ریفرنس بھیجے. آئین میں لکھا ہے, اور پارٹی ہیڈ کے ہی ریفرنس پہ لوگ ڈی سیٹ ہوتے ہیں, ہوئے ہیں. اور اس کیس میں بھی جب 25 لوگ ڈی سیٹ ہوئے, مجھے آپ دکھا دیں کہ پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کہاں پہ تھی, اور اگر تھی تو نہ ووٹ کاسٹ کرنے والے ان کو تو نااہل ہونا چاہیے. جتنے بڑے آئینی ماہرین ہیں ان کا یہ موقف ہے, دیکھیے ان کا موقف اپنی جگہ پہ جی کہ پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد پارٹی ہیڈ اس کی سواب دیتا ہے اس میں کیا کیوں. جی یہ بات آپ کی, یہ بات آپ دیکھیں, اگر یہ بھی بات ہے تو پھر پارٹی ہیڈ جو ہے فیصلہ تو اس کے ہاتھ میں ہے. اس کیس میں تو میں کہہ رہا ہوں کہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی, اور وہ آفٹر تھاٹ ہے جو کل لیٹر لکھا گیا جب انہوں نے دیکھا کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں, وہ بھاگے بھاگے گئے لیٹر بنا کے لے آئے. اس کا فورینزک ہونا چاہیے, اس لیٹر کا پتہ لگے کہ وہ لیٹر کب لکھا گیا ہے. ثابت کریں ویڈیو سے کہ اس تاریخ میں کوئی میٹنگ ہوئی ہے. ادھر 2 لوگ بھی میٹنگ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے موبائلوں پہ واٹس ایپ گروپوں میں میٹنگ کی فوٹیج آ جاتی ہے کہ فلاں نے کھانسا, فلاں نے چھینک ماری. تو یہ کیسا نظام ہے کہ آپ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کر رہے ہیں الیکشن سے ایک دن پہلے, اور کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کر رہے, کوئی ویڈیو فوٹیج جاری نہیں کر رہے. تو یہ بڑے دیکھیں, ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ہار گیا, اس کو بھی آئینی قانونی معاملات کا پتہ ہے. تو ہار تو بندہ تب ہی تسلیم کرتا ہے جب بندے کو پتہ ہو کہ آئینی طور پہ میرے خلاف ایک فیصلہ ہو گیا ہے. تو آپ دیکھیں نا, یوسف رضا گیلانی صاحب کی مثال میں نے آپ کو کیوں دی. وہ 7 ووٹ, وہ بھی آپ مانے نا, اب وہ کس حیثیت میں ریجیکٹ کیے چیئرمین سینٹ نے, اور ان میں بھی بڑے غور طلب معاملات ہیں, وہ پینڈنگ ہے کیس. تو یہ انصاف اسی طرح ہوگا کہ اس کی تشریح جو ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اگر ایک بندہ اپنے آپ کو نامنیٹ کر سکتا ہے تو وہ نااہل بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں پارٹی کی ڈائریکشن تھی کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ ڈالا جائے. اب نہ ووٹ ڈالنے والے کے خلاف تو ریفرنس ہوگا. اور میں اپنے 2 ممبران سے بھی استدعا کروں گا, مولانا غیاث الدین صاحب سے اور علامہ میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب سے. وہ تو چلے ریزائن کر گئے نا, یہ 2 علماء حضرات ہیں. میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دیندار لوگ ہیں, آپ کے پاس موقع ہے, آپ اگر رجوع کریں گے عزت احترام ادب کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئیں گے. ورنہ عمران خان صاحب نے ایک روایت اس ملک میں ڈالی ہے,
وہ جو لوگوں کے گھروں کے باہر لوٹے لے کے ایک فوج پہنچتی ہے، لوگوں کی کمی ہمارے پاس نہیں ہے. آپ کو ہم ایک استدعا کر رہے ہیں، ادب سے گزارش کر رہے ہیں کہ اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں پارٹی سے، پارٹی اس کے لیے حاضر ہے، مگر اگر آپ نے اپنی روش نہ بدلی، یا تو بائی الیکشن میں جائیں، استعفیٰ اپنا ایکسیپٹ کروائیں، فبیا سو بسم اللہ. مگر یہ مولانا غیاث الدین صاحب کی لوکیشن آسٹریا وینا کی آئی ہے. مولانا سلائی صاحب نے ان کو ملک سے باہر بھجوایا ہے. تو میں ابھی اور بات نہیں کرنا چاہتا، مگر ہم یہ آپ دین کو خراب نہ کریں، مہربانی کریں، بہت ہو گیا. یہ روز روز کا ادھر 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 ادھر، آپ فیصلہ کر لیں، کیونکہ میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس موقع ہے. بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر وہی ہوگا جو عمران خان کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں ہماری شرافت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو اب ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ آپ نے یہ دوسری دفعہ کیا ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے، موقع دے رہے ہیں کہ آپ ابھی بھی واپس ہو جائیں، ورنہ ریفرنس تو آپ کے خلاف جائے گا ہی جائے گا. ڈی سیٹ تو آپ ہوں گے یا آپ کا استعفیٰ منظور ہوگا، مگر پارٹی یہ گنجائش رکھتی ہے کہ آپ کی باعزت اگر واپسی ہو جائے تو پارٹی اس کے لیے تیار ہے. عطا بھائی یہ بتائیے گا کہ اگر کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جتنے بھی سیاسی معاملات ہیں یہ چند ایک ججز ہی ان کو دیکھتے ہیں. دوسرا، اگر آج ججز یا کوئی فیصلہ دے دیتے ہیں آپ کے خلاف تو اس پہ بھی کیا ہوگا آپ کا رد عمل؟ دیکھیں، ہم نے ایک ریکویسٹ کی ہے، اور آج جب نوٹس ہوگا ہمیں جا کے دیکھیں گے کہ یہ معاملات کیسے آگے چلتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ کو اس پہ بریف کریں گے. صاحب 12 کروڑ کا صوبہ ہے، سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ انتخابات ہوئے، اگر ہر بار اسی طرح کوئی نہ کوئی پارٹی چلی گئی کورٹ میں اور معاملہ لٹکا رہا تو پنجاب کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، اب جو قانونی معاملات ہیں اس پہ ہم نے قانونی مشاورت ابھی رکھی ہے، اپنے وکلا سے مشورہ کرنے کے بعد کلائے عمل کا اعلان اس پہ کریں گے. سر یہ بتائیے گا، حالات کے اتنے خراب ہو چکے ہیں یا عمران خان کی کال پر عوام اس حد تک باہر نکل رہی ہے کہ آپ کو پنجاب میں یا امن و امان کے لیے رینجرز کال کرنا پڑی ہے اور آپ نے ڈپیوٹ بھی کر دی ہے؟ دیکھیے، عوام تو ہمارے بھی لوگ نکل رہے ہیں، آج بھی نکلیں گے. یہ ایک ہوا بنایا گیا ہے کہ لوگ اکٹھے کر کے بدتمیزی کرو. ہمارا کراؤڈ پرامن کراؤڈ ہوتا ہے، وہ کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کی ماں بہن تک نہیں جاتا. تو قانون اپنا رستہ اختیار کرے گا. جو قانون کی خلاف ورزی کریں گے، کل بھی گاڑیاں توڑی گئی، ابھی ہم نے صبر سے کام لیا ہے. آئندہ سرکاری املاک کو یا کسی کی جان و مال کو نقصان پہنچا تو پھر پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف پرچے ہوں گے. صبر سے کام کیوں لیا جا رہا ہے؟ 2 دفعہ آپ نے وارننگ کر دی، اب کیوں نہیں ان کے خلاف ریفرنس کر رہے؟ کیا ڈر ہے کہ ضمنی انتخاب میں وہ سیٹ نہ ہار جائیں؟ دیکھیے، ریفرنس بالکل بھیجا جائے گا، مگر ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی حل ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، تو اس لیے استدعا کر رہے ہیں، ورنہ ریفرنس بھیجنا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ بتا دیں کہ اس وقت پارلیمنٹ کے تمام فیصلے جو عدالتیں کر رہی ہیں جی، تو یہ فیلئر نہیں ہے سیاسی لوگوں کا کہ ہر معاملہ کورٹ کے اندر جا رہا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس ملک میں ایک روش ڈالی ہے کہ سیاسی لوگ آپس میں گفتگو نہ کر سکیں، سیاسی لوگ آپس میں مل کے فیصلے نہ کر سکیں. تو یہ نفرت کی بیج عمران خان نے بوئے ہیں اور اسی فصل کو اب وہ کاٹ رہے ہیں. بہت شکریہ.